سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ 8 سال بعد آ گیا۔ رحمان بھولا اور زبیر چریا کو 264 بار سزائے موت۔ سہولت کاری کا جرم ثابت ہونے پر فیکٹری مینیجر شاہ رخ سمیت دیگر 4 ملزمان کو بھی سزا۔ متحدہ رہنما رؤف صدیقی سمیت 4 ملزمان عدم شواہد کی بنا پر بری۔ بھتہ نہ دینے پر بلدیہ فیکٹری میں لگائی گئی آگ میں 259 افراد زندہ جل گئے تھے۔ میں نے سنا، میں مدینہ منورہ میں تھا، میں وہاں سے فوراً واپس آیا اور رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیا۔ آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے اس مقدمے میں مجھے باعزت بری کیا گیا۔ بیرون ملک سے واپس آیا اور عدالت میں پیش ہوا۔ اللہ کا شکر ہے آج مجھے انصاف ملا۔ ایم کیو ایم رہنما رؤف صدیقی کی گفتگو۔ ترجمان ایم کیو ایم کا بھی فیصلے کا رد عمل۔ کہا آج ثابت ہو گیا کہ کیس سے ایم کیو ایم کا کوئی تعلق نہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے مجرموں کی سرپرستی کی اور نہ کرے گی۔ اس کے اندر دیکھیں بہت ساری سکم پایا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے اس کے اندر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو انوالو تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو عدالتی حکم ہے اس کو جو ہے فلفل ہونا چاہیے، اس کو جو ہے مزید بہتری کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اس کورٹ کے اندر جن لوگوں کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا صرف 2 لوگ نہیں تھے۔ صرف 2 افراد کو سزائے موت۔ فیصلے میں بہت سے سقم ہیں۔ متاثرین کے وکیل عثمان فاروق کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا جے آئی ٹی اور پولیس کے موقف میں واضح فرق تھا۔ کیس میں سیاسی مداخلت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آغاز میں کئی لوگوں کو دھمکیاں ملتی رہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے وزراء کو غیر ضروری بیانات سے روک دیا۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا وزراء مذہبی اور حساس معاملات پر بیان بازی نہ کریں۔ وزراء کا ڈیٹا لیک کی انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کا مشورہ۔ فیصل باؤڈا نے کہا رپورٹ پبلک کی جائے تاکہ حقائق عوام کے سامنے آئیں، پس پردہ کرداروں کو سامنے لایا جائے۔ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرا دی گئی۔ سابق وزیر اعظم کے وارنٹ حسن نواز نے وصول کیے۔ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ عدالت نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں وارنٹ جاری کیے تھے۔ ہمیں نواز شریف کی حاضری چاہیے، وفاقی حکومت یقینی بنائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت۔ کہا سزا یافتہ شخص باہر چلا گیا، عدالت کو بتانے کی زحمت نہ کی گئی۔ نواز شریف کو موصول کرائے گئے وارنٹ کی اصل دستاویزات طلب، سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ یہ تماشا جو نیب نے 2.25 سال سے رچایا ہوا ہے، وہ ادارہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے۔ وہ ادارہ سیاسی مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ 2 سال ہو گئے عمران خان کے انتقام کی آگ نہیں بجھ رہی۔ نیب ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ مریم اورنگزیب کی تنقید۔ کہا نیب کو مالم جبہ، فورن فنڈنگ اور دیگر کیسز کیوں نظر نہیں آتے۔ نواز شریف کی 1.25 گھنٹے کی تقریر سے شہباز شریف کی 2 سالہ محنت کا دم گھٹ گیا۔ نواز شریف نے بھارت کی زبان بولی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی تنقید۔ اپوزیشن کی پی ڈی ایم کو پاکستان ڈیمولیشنگ موومنٹ قرار دے دیا۔ کیا بلاول اور مریم کا پارٹی قیادت سنبھالنا جمہوری عمل ہے؟ فواد چودھری کا سوال۔ سیاسی جماعتوں میں غیر جمہوری سٹرکچر ہے، یہی جمہوریت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ لیڈرشپ میرٹ پر نہیں آتی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ آمدن سے زائد اثاثوں پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ فضل الرحمان کو آئندہ ہفتے طلب کیے جانے کا امکان۔ سندھ کو اس سے حصے کی گیس تک نہیں ملتی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا شکوہ۔ بولے صدر، گورنر اور 4 وفاقی وزراء کا تعلق کراچی سے ہے، مگر وفاق اس شہر پر توجہ نہیں دیتا۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ کے دورے بھی کام نہ آئے۔ تھرپارکر کی تحصیل کلوئی تاحال زیر آب، 150 سے زائد گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ریت کے ٹیلوں پر عارضی ٹھکانے بنا لیے۔ 6 سے 8ویں تک کل سے اسکول کھل جائیں گے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس۔ کہا سندھ نے مڈل کلاسز ابھی نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، خواہش تھی مشترکہ فیصلہ کیا جاتا۔
کورونا کے خلاف پاکستان کی اہم کامیابی ویکسین کینسینو کی ٹرائل کا تیسرا مرحلہ شروع 8 سے 10 ہزار رضاکاروں پر آزمائش ہوگی 4-5 ماہ میں مثبت نتائج آئے تو آگے بڑھیں گے فیصل سلطان اور میجر جنرل عامر اکرام کی پریس کانفرنس افغانستان کی جانب سے حملے بند ہونے چاہیے ترجمان پاک فوج کا 2 ٹوک پیغام گزشتہ رات باجوڑ میں سرحد پار فائرنگ سے سپاہی صابر شہید ہوا تھا